الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم و مکرم ناظرین کرام، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم. نماز کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. پچھلے سبق تک ہم نے نماز کی فرضیت پچھلی امتوں اور شریعتوں میں اس موضوع پر بحث کی تھی. آج کے سبق میں امت محمدیہ میں نماز کی فرضیت کا ذکر ہوگا کہ امت محمدیہ میں بھی سابقہ امتوں کی طرح کلمہ اسلام کے بعد اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی. مکہ مکرمہ کے اندر میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال مسلسل ایک ہی سبق پڑھایا. لوگوں کو ایک ہی بات کی تعلیم دی، یعنی لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائی
لوگوں کا عقیدہ درست فرمایا، کیونکہ عقیدے کی حیثیت ایمان میں اسی طرح ہے جس طرح بنیاد کی حیثیت مکان کے اندر ہوتی ہے، اور عقل مند اور سمجھدار لوگ بنیاد مکان کی مضبوط رکھتے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے پہلے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائی اور ایک ہی سبق پڑھایا، لا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیماریوں سے نجات دینے والا نہیں، کوئی دکھوں اور مصیبتوں سے نجات دینے والا نہیں، الا اللہ، مگر اکیلا اللہ ہی۔ یہ سبق پڑھایا، یعنی اللہ کی الوہیت کی تبلیغ فرمائی اور غیر اللہ سے الوہیت کی نفی فرمائی۔ نبوت کے 12ویں سال جب اعمال کا سلسلہ شروع ہوا تو اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اور پھر قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں بار بار تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، نماز کی ترغیب دی گئی۔ جب بھی کوئی بندہ اسلام اور ایمان کی حقیقت میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آتا تو آپ اسے کلمہ شہادت کے بعد نماز کی ترغیب دیتے، یا کوئی وفد باہر سے اسلام کی حقیقت سمجھنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے کلمہ سمجھاتے اور پھر نماز کا حکم دیتے، نماز کی تلقین فرماتے۔ اس بات پر اور اس حقیقت پر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ اور رمضان کے روزے رکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے یہ بات اور یہ حقیقت روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ ناظرین کرام، اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ جس طرح کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے دربار میں میدان حشر میں حاضر ہوں گے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہونے لگے گا، تو سب سے پہلے حساب نماز والے عمل کا ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة۔ قیامت کے دن جب سب سے پہلے جب اعمال کا حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ قیامت کے دن جب جان مصیبت میں گرفتار ہوگی، اعمال میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، نیک ہو بد ہو، عالم ہو جاہل ہو، ہر ایک جانتا ہے کہ باقی ارکان اسلام کی طرح نماز میں کسی قسم کی رخصت اور چھوٹ نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے، زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، لیکن زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی ہر مسلمان پر نہیں بلکہ اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے، یعنی وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت کا مال تجارت رکھتا ہو، اس مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، تو اگر کوئی بندہ سفر میں ہے یا بیمار ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، جس طرح قرآن نے فرمایا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، روزہ رکھتے ہوئے دقت اور تکلیف اور مشکل ہوتی ہو، وہ بعد میں ان کا ہی ادا کر لے۔ اسی طرح کوئی شیخ فانی ہے یا ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونا ممکن نہیں لگ رہا، تو وہ فدیہ دے دے اور ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں کھانا کھلائے۔ اسی طرح بیت اللہ کا حج ہے، تو وہ بھی پوری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اور ہر مسلمان پر نہیں بلکہ وہ مسلمان کہ جو آسانی سے سفر کر سکتا ہوں، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ سفر کے دوران بھی کوئی مشکل نہ آئے، اور جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جتنے دنوں کے لیے سفر میں جائے اتنے دنوں کا پچھلوں کے لیے بھی اس کے پاس مال ہو، اس بندے پر حج بیت اللہ فرض ہے۔
مگر ان تمام ارکان اور تمام فرائض کے برعکس نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ ہر مسلمان پر بالغ ہونے سے لے کر روح جسم سے نکلنے تک ہر صورت میں اس پر فرض ہے۔ جب تک ہوش و حواس برقرار ہے یہ نماز فرض ہے۔ ہاں اس عورت پر نماز فرض نہیں جو ایام حیض میں ہو، ان دنوں میں نماز معاف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو کسی بھی حالت میں رخصت نہیں۔ اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے لیکن معاف نہیں ہے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے۔ اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشاروں سے نماز پڑھ لے لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے۔ اور اگر گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو ایک جماعت کفار کے لشکر کے سامنے کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت آ کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے۔ اگر اس طرح بھی ممکن نہ ہو تو سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اگر سواری کا منہ قبلہ کی طرف رکھنا بھی ممکن نہیں تو جس طرف سواری کا منہ ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ جیسے قرآن نے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی منہ ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے لیکن معاف کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں اور دین کے جتنے احکام ہیں ان میں سے کسی کو ترک کرنے پر، کسی کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، مگر نماز کے ترک کرنے پر بڑی سخت وعید سنائی گئی۔ مسلم کی اور مشکات کی حدیث ہے، مشکات کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، جس شخص نے بغیر شرعی عذر کے نماز کو چھوڑ دیا وہ حالت کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، بڑی سخت وعید ہے۔ کچھ مفسرین کرام اور بعض ائمہ کرام نے اس کو اپنی ظاہری حالت پر رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن بعض ائمہ کرام اور ائمہ مجتہدین اور مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کی فرضیت سے انکار کر دیا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یا اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، چاہے کوئی بھی مصروفیت ہو، کوئی بھی مشغولیت ہو، لیکن نماز کو اولین درجہ دینا ہے، نماز کو آگے رکھنا ہے۔ جب بھی اللہ کے گھر سے بلاوا آئے، مؤذن اذان دے، اذان کی آواز کانوں میں پہنچے، ساری مشغولیات کو چھوڑ دیں، ساری مصروفیات کو چھوڑ دیں، اللہ کے گھر کی طرف آئیں اور جس رب کا رزق کھا رہے ہیں اس رب کا شکر ادا کریں اور اس رب کو یاد کریں، تب ہی اللہ کی معیت، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔
تو آج کے سبق میں ہم نے امت محمدیہ میں نماز کی فرضیت کیا ہے اس پر بحث کی ہے، اور نماز چھوڑنے پر جان بوجھ کر جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اس پر کتنی سخت وعید اللہ کے پیغمبر نے سنائی، اس پر بحث کی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ بے نمازی کا کیا حکم ہے اس پر بحث ہوگی۔ تو آپ ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا جو یوٹیوب پر چینل ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور بیل کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر دل مانے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔